السلام علیکم ناظرین، مسجد سیدنا صدیق اکبر محلہ جسو پنڈ سلطانی میں استقبال رمضان کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی ہے، جس میں قمر عباس برادران آف چکوال نے اپنا خصوصی کلام پیش کیا ہے، جبکہ خصوصی خطاب مولانا فتح خان معاویہ صاحب خطیب اعظم واہ کینٹ کا تھا۔ انہوں نے اختتامی دعا بھی کروائی ہے۔ اس حوالے سے واحد صاحب جندال نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم رسالت ہوگی تیری، توحید ہوگی میری، رسالت ہوگی تیری، یہ خلقت ہوگی میری، حکومت ہوگی تیری، یہ جبریل ہوگا میرا، وہ خاتم ہوگا تیرا، عیسیٰ ہوگا میرا، امتی ہوگا تیرا، یہ قرآن ہوگا میرا، وہ نعت ہوگی تیری، یہ عقیدے ہوں گے میرے، قصیدے ہوں گے تیرے، یہ تارے ہوں گے میرے، چمک ہوگی تیری، یہ پھول ہوں گے میرے، مہک ہوگی تیری، یہ چاند ہوگا میرا، دمک ہوگی تیری، یہ بلبل ہوں گے میرے، ترانہ ہوگا تیرا، یہ عبداللہ ہوگا میرا، وہ بابا ہوگا تیرا، یہ حلیمہ ہوگی میری، وہ دائی ہوگی تیری۔ محمد کا حسن و جمال، اللہ اللہ اللہ، نہیں جس کی کوئی مثال، اللہ اللہ اللہ، اور مکمل کیا آکے دین حق کو، نبوت ملی ہے لا زوال، اللہ اللہ اللہ، انسان جا رہا ہے، انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر، میرے نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے، تیرے نبی نے، میرے نبی نے چاند کو
لیا اور قربان جاؤں پیارے نبی تیرے مقام پر، تو نے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا۔ شان عظمت والا ساڈا پاک نبی، عظمت والا ساڈا پاک نبی، شان عظمت والا ساڈا پاک نبی، شان عظمت والا ساڈا پاک نبی، شان عظمت والا ساڈا پاک ہاتھ بلند کر کے نعرے تکبیر، عظمت پاک نبی، میرے بیم کریم در اقدس تے سلطان زمان دے جھکوے دے، نہیں راندے نہیں راندے نہیں راندے ہوش نوابیاں دے وہ کسے میں والنے مکوید تے آدھے نوری نور تجلہ تو تے شاباز پکھی اک چکوید تے اس میم دی دل کش کملی وچ بدکار تے مجرم لکوید، عظمت والا ساڈا پاک نبی، شان عظمت والا ساڈا پاک نبی، شان عظمت والا ساڈا پاک نبی، اعلیٰ صفت والا صاحب الاخلاق نبی، رکھیا قدم مبارک جو ہے وصف سارا جہان، یا قدم مبارک جو ہے بس پہ سارا جہان، رکھیا قدم مبارک جو ہے بس پہ سارا جہان، آ گئی دھرتی تے خوشحالی خود دا تو ہے جو ویرانے، آ گئی دھرتی تے خوشحالی خود دا تو ہے جو ویرانے، اگ گیا جگ تو شرک و جہالت ظلمت والا طوفان، شان عظمت والا ساڈا پاک نبی، کیسر و کسرا دے کنگرے منارے سجدیان تے ٹوٹ گئے، کیسر و کسرا دے کنگرے منارے سجدیان تے ٹوٹ گئے، کیسر و کسرا دے کنگرے منارے سجدیان تے ٹوٹ گئے، رب دے سامنے سجدے دے جھک 360 بت گئے، رب دے سامنے سجدے دے جھک 360 بت گئے، رب دے سامنے سجدے دے جھک 360 بت گئے، سارے جگ تے چھایا بہارا دور خزاں مک گئے، شان عظمت والا ساڈا پاک نبی، اعلیٰ صفت والا صاحب الاخلاق نبی، واہ میرا سونا پاک محمد تیری ہند کیا باتاں، واہ میرا سونا پاک محمد تیری ہند کیا باتاں، میرا سونا پاک محمد تیری اہن کیا باتاں، واہ میرا سونا پاک محمد تیری اہن کیا باتاں، تیرے آڑ تے دھرتی تو ہو ختم گیا ظلماتاں، تیرے آڑ تے دھرتی تو ہو ختم گیا ظلماتاں، اوپر چریر کے جہالت والیاں مک گیا کالیاں راتاں، شان عظمت والا ساڈا پاک
نبی ساڈے پاک محمد دے وانگوں ساڈے پاک نبی دے وانگوں ہور نہ ہونا حسینے ساڈے پاک نبی دے وانگوں ہور نہ ہونا حسینے ساڈے پاک نبی دے وانگوں ہور نہ ہونا حسینے ہر نبی نو بڑھایا خدا رحمت للعالمین پیارے نبی نو بڑھایا خدا رحمت للعالمین اس دا کلمہ قرآن آخری اس دا دین نبیاں دا سردار محمد او نبیاں دا سردار محمد جس تھاں جلوہ گر دا سردار محمد جس تھاں جلوہ گر نبیاں دا سردار محمد جس تھاں جلوہ گر نبیاں دا سردار محمد جس تھاں جلوہ گر خوب نظارہ جگ تو پیارا عائشہ دا او گھر رب نے سوائے نال نبی دے پیارے صدیق عمر شانہ تے سر یار نبی نو پیارے پر یار غار دے کیا کہنے جنوں منگیا او جنوں منگیا 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 جنوں منگیا لڑکا بیدا پھڑ کے اس عمر جرار دے کیا کہنے تے جیدا ہاتھ محبوب دا ہاتھ بنیا وہ عثمان دے پیار دے کیا کہنے جنوں طاہر آقا ویر کبے حیدر کرار دے کیا کہنے نبیاں دا سردار محمد جس تھاں جلوہ گر نبیاں دا سردار محمد جس تھاں جلوہ گر جب نصیب یونان دے لوگوں تے جڑے سنگت حضور دی رلے صدیق عمر عثمان علی اتھوں چارے بھر گئے پلے تے سب تو ود کے صدیق عمر تے چڑیے جی فیض دی چھلے او تا اج بھی نال حضور دے وسدل ویکھو رب دا کتنا فضل نبیاں دا سردار محمد جس تھاں جلوہ گر نبیاں دا سردار محمد جس تھاں جلوہ گر نبیاں دا سردار محمد جس تھاں جلوہ گر خوب نظارہ جگ تو پیارا عائشہ دا او گھر خوب نظارہ جگ تو پیارا عائشہ دا او گھر خوب نظارہ جگ تو پیارا عائشہ دا او گھر صدقے جہان رب بنا چھوڑے صدقے جہان رب سجا چھوڑے نبی دے صدقے جہان رب سجا چھوڑے نبی دے صدقے جہان رب سجا چھوڑے نبی دے صدقے جہان رب سجا چھوڑے نبی دے
صدقے جہان رب سجا چھوڑے آئے نبی دے صدقے جہان رب سجا چھوڑے آئے سرکار میرا پاؤں سونا ادھے وانگو ہور نہ ہونا سرکار میرا پاؤں سونا ادھے وانگو ہور نہ ہونا ادھے وانگو ہور نہ ہونا رب نے آخری نبی ہے بڑا چھوڑے آئے نبی دے صدقے جہان رب سجا چھوڑے آئے نبی دے صدقے جہان رب سجا چھوڑے آئے نبی دے صدقے جہان رب سجا چھوڑے آئے سرکار میرا بہت سونا ادھے وانگو ہور نہ ہونا سرکار میرا بہت سونا ادھے وانگو ہور نہ ہونا ادھے وانگو ہور نہ ہونا رب نے آخری نبی ہے بنا چھوڑے آئے دعا کے پاک حضور او جدو آگے پاک حضور جدو آگے پاک حضور ہوئے کس رد کے گرے چھوڑے جدو آگے پاک حضور ہوئے کس رد کے گرے چھوڑے ہوئے کس رد کے گرے چھوڑے جلدا آتشی گلا سائی بجا چھوڑے جلدا آتشی گلا سائی بجا چھوڑے محبوب دا اعلیٰ شان تے کل کائنات دے شان آیا وقت سہر سردارے آج آم نمائی دے گھر دے وچ لائی خوشیاں یار بہارے تے پہ کرن سلامی آمدنو آسمان دا چاند تے تارے ہویا شمس طلوع توحید دا طاہر ٹھٹھے منہ دے بل بت سارے محبوب دا اعلیٰ شانے جدیدات تے آیا قرآن محبوب دا اعلیٰ شانے جدیدات تے آیا قرآن جدیدات تے آیا قرآن دا شان ہر کسے تو ودا چھوڑے آئے دا شان ہر کسے تو ودا چھوڑے آئے رب نے آخری نبی ہے بڑا چھوڑے آئے رب نے آخری نبی ہے بڑا چھوڑے آئے رحمت للعالمین رحمت للعالمین آخر کلمہ دینے رحمت للعالمین آخر کلمہ دینے آخر کلمہ دینے رب نے اعتماد ہے تالا چھوڑے آئے رب نے اعتماد ہے تالا چھوڑے آئے رب نے آخر نبی ہے بڑا چھوڑے آئے نا عیشت کر اعتراض اللہ پاک بھی ہو سی ناراض عیشت کر اعتراض اللہ پاک بھی ہو سی ناراض عیشت کر اعتراض اللہ پاک بھی ہو سی ناراض عیشت کر اعتراض اللہ پاک بھی ہو سی ناراض اللہ پاک بھی ہو سی ناراض مارا کھاسی جے مانو رسا چھوڑے آئے مارا کھاسی جے
رسا چھوڑے رب نے آخری نبی ہے بڑا چھوڑے ماں حیدر قرار دیا شان ابو بکر عمر دے پیار دیاں سنو رین اسماعیل قرار دیاں سن شان ابو بکر عمر دے پیار دیاں سنو رین اسماعیل قرار دیاں سن شان ابو بکر عمر دے پیار دیاں سنو رین اسماعیل قرار دیاں آپ دے قدماں دوارے گھر دبار صحابہ آپ دے قدماں دوارے گھر دبار صحابہ دین اسلام دے موسن پیارے تے لجدار صحابہ اپنے قدماں دوارے گیا دبار صحابہ دین اسلام دے روشن پیارے تے لجدار صحابہ جس قرآن گوائیاں ہن کردار دیاں ذلو رین اسماعیل در قرار دیاں سن شان ابو بکر عمر دے پیار دیاں ذلو رین اسماعیل در قرار دیاں اور فیض نبی دی جھولی اندر ہوئے جوان صحابہ بہت قیمتی شعر فیض نبی دی جھولی اندر ہوئے جوان صحابہ دین چڑھایا خون دا پانی لاپروان صحابہ فیض نبی دی جھولی اندر ہوئے جوان صحابہ دین چڑھایا خون دا پانی لاپروان صحابہ فیض نبی دی جھولی اندر ہوئے جوان صحابہ دین چڑھایا خون دا پانی لاپروان صحابہ عرب و عجم وچ دھم آئینے اذکار دیا ذلو رین اسماعیل در قرار دیا سن شان ابو بکر عمر دے پیار دیا ذلو رین اسماعیل در قرار دیا بڑے پیارے خوبصورت انداز میں فخر چکوال ثانی طاہر جھنگوی ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ و صحابہ کرام و اہل بیت اعظام میری مراد کمر برادران جو اس علاقہ ڈھوک جسو پنڈ سلطانی ضلع اٹک میں تشریف لائے میں اپنی طرف سے اور تمام گاؤں والوں کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو اہلاً و سہلاً خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی محبت اللہ نے انہیں ایک بڑی پیاری سریلی آواز اور بڑی محصور کن آواز سے نوازا ہے اللہ پاک مزید ان کے علم میں عمر میں ترقیاں اور برکتیں نصیب فرمائیں میرے دوستو یہ سارا صحرا جناب قاری شفیق الرحمان صاحب کے سر پہ سجدہ ہے جس نے مجھے آپ کو اور ان مہمانوں کو یہاں اکٹھا کیا ہے اللہ پاک انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے علم عمر میں اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائے میرے دوستو اشتہار کا موضوع تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ استقبال رمضان یہ اس مقدس نام سے یہ بابرکت محفل سجائی گئی ہے اور جب مہمان کوئی آتا ہے تو ہم اس کا استقبال خوب اکرام سے کرتے ہیں ہم بھی تیار ہوئے ہوتے ہیں ہمارا جسم بھی پاک ہوتا ہے ہمارا لباس بھی صاف ہوتا ہے وہاں بیٹھنے والی جگہ کو بھی ہم صاف کرتے ہیں بہترین کھانا تیار کرتے ہیں کیوں مہمان بڑا قیمتی آ رہا ہے تو رمضان یہ بھی بڑا قیمتی مہمان ہے فرمایا کہ جب اس کا استقبال کرو گے رمضان آنے سے پہلے جب تم سامنے کھڑے ہوگے تمہارا بدن بھی پاک ہونا چاہیے تمہارا دل بھی پاک ہونا چاہیے تمہاری روح بھی پاک
پاک ہونی چاہیے، تم گناہوں سے بھی پاک تمہیں پاک ہونا پڑے گا، تب تم اس رمضان کا استقبال کرو گے اور رمضان خوش ہو جائے گا۔ میرے دوستو، یہ تو رمضان آتا ہے، ہر سال آتا ہے، اور کتنی برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ پورے سال اگر کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تو رمضان المبارک کے اندر جگہ جگہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، علماء کرام قرآن بیان کر رہے ہیں، رات کو تراویح کے اندر حافظ صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، صبح صبح نوجوان سحری کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میرے یہ دوستو، یہ مہینہ ہی رحمتوں والا ہے، یہ مغفرت والا ہے، یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، یہ انس و الفت کا مہینہ ہے، یہ محبت کا مہینہ ہے، یہ نورانیت کا مہینہ ہے، یہ تسبیحات، تحلیلات، ذکر، اللہ کو راضی کرنے اور قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ میرے دوستو، وہ عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے ہم اگلے سال بھی رمضان کے روزے رکھیں گے، جتنی گرمی ہو برداشت کریں گے، بھوک کو برداشت کریں گے، لیکن یہ رحمتیں، یہ برکتیں ہم حاصل کریں گے۔ لیکن آج وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ ان برکات سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ یہ موقع اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، جس کے لیے پاک پیغمبر 6 مہینے پہلے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں یہ برکت عطا فرما رجب کے اندر بھی، شعبان کے اندر بھی، اور ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرما۔ میرے دوستو، وہ مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر داخل ہو جاؤ، گناہوں سے لدے ہوئے رمضان میں داخل نہ ہو، اپنے آپ کو گناہوں کی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اللہ سے استغفار اور معافی مانگ کر ہمیں اس رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے، اس لیے کہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ یہ زمین اللہ سے دعا کرتی ہے، آسمان اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ ہمیں زبان عطا کر دے۔ زبان کا کیا کرو گے؟ کہا اللہ تجھ سے دعا مانگیں گے۔ کیا دعا مانگو گے؟ یا اللہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ لوگ زمین کہے گی میرے اوپر اتنی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یا اللہ میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ آسمان کہے گا تو کیا مانگے گا؟ یا اللہ لوگ عبادت ریاضت کرتے ہیں، اتنے نیک اعمال پورے سال میں آسمان مجھ سے اوپر نہیں جاتے جتنے رمضان کے اندر جاتے ہیں۔ یا اللہ ہم دونوں مل کر دعا مانگیں گے کہ پورا سال رمضان کا مہینہ رہے، پورا سال ہمیں رحمتیں برکتیں ملتی رہیں۔ میرے دوستو، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور اب میں دعوت دیتا ہوں اس علاقے کی بھی بڑی جانی پہچانی شخصیت، علمی شخصیت، دینی شخصیت، روحانی شخصیت، اور ہمارے علاقے کی نشان، ہمارے علاقے کی پہچان، اب میں دعوت دوں گا، بیماری کے باوجود یہاں تشریف لائے، اور میں انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا فتح خان معاویہ صاحب۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سار ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس سے قبل رمضان المبارک کے استقبال اور اس کی تیاری کے لیے اور مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے استقبال رمضان کے حوالے سے اس طرح کے پروگرامات ہوتے ہیں تاکہ ہم پہلے سے تیار ہو جائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بھی زندگی کا ایک بڑا حصہ عطا کیا، اور بار بار اللہ رب العزت نے
ہم پر کرم فرمایا، ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوا. لیکن یہ مہینے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں عطا کیے. ہم نے کبھی رمضان کا مہینہ اور رمضان کی رحمتیں اور رمضان المبارک کی وہ برکتیں اور اس کے اندر جو عبادات ہیں اور جو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اجر رکھا ہے، ہم نے کبھی اللہ سے رمضان مانگ کے نہیں لیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے آقا، میرے اور آپ کے آقا، ہم تو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ہماری تمنائیں، ہماری آرزوئیں بہت ہیں، ہم اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری دعا، ہماری تمنا، ہماری آرزوئیں وہ دنیا تک محدود ہے کہ ہمیں اللہ اتنی دولت مل جائے، میں کسی کا محتاج نہ رہوں. اگر مجھے دولت مل جائے تو میں ایک امیر انسان کہلاؤں گا. ہم اللہ سے دولت مانگتے ہیں، ہم اللہ سے عزت مانگتے ہیں، ہم اللہ سے عہدہ مانگتے ہیں، ہم بیماری میں اللہ سے صحت مانگتے ہیں، ہم اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، اللہ سے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے آسانیاں مانگتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی ہماری توجہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر نہیں گئی کہ ہمیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دنیا نہیں مانگی اللہ سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہم احجنی مسکینا، اے میرے مولا جب تک تو مجھے زندہ رکھے مسکین بنا کے زندہ رکھنا. مسکینی کی زندگی مجھے چاہیے. یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے، رحمت للعالمین، کائنات کے آقا، دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھنا. وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور جب میں دنیا سے جاؤں تو تب بھی میں مسکین بن کے دنیا سے جاؤں. اور جب حشر کا وقت آئے، قیامت کا وقت آ جائے، میرے مولا مجھے مسکینوں کی صف میں کھڑا فرمانا. رب کائنات رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے حبیب، ہم نے اس کائنات کو بنایا ہی سجایا ہی آپ کے لیے ہے. آپ یہ پسند کر رہی ہیں کہ میں مسکین بن کے زندہ رہوں، مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھایا جاؤں اور حشر کے میدان میں
مسکینوں کے ساتھ کھڑا ہوں. میرے حبیب آپ چاہتے تو ہم مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتے. آپ پسند کرتے یہ صفا اور مروہ پہ پتھر لگے ہوئے نہ ہوتے, یہ سونے اور چاندی سے ہم آپ کے لیے بناتے. آپ چاہتے تو ہم احد کو ہیرے اور جواہرات سے بھر دیتے, لیکن آپ نے دنیا کی زندگی ایسی پسند کی کہ مسکین بن کے رہوں, اور ہماری مائیں امہات المومنین آقا کریم کی پیاری بیویاں ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ ہماری زندگی کی حالت دیکھو کہ 3 مہینے اس حال میں گزر جاتے کہ ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلا کرتی تھی, ہم کھجور پہ گزارا کرتے تھے, پانی پہ گزارا کرتے تھے. لیکن آخرت کو مانگنے کی بات آئی. میں نے عرض کیا آقا مدنی نے دنیا نہیں مانگی. اللہم لا عیسیٰ الا عیس الآخرہ, اللہم لا عیسیٰ, اللہ مجھے دنیا کی عیش و عشرت نہیں چاہیے, مجھے آخرت کی عیش و عشرت چاہیے. دنیا جیسی کیسی ہے گزر جاتی ہے, لیکن آخرت وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آقا کریم نے آخرت کا سوال ضرور کیا ہے, اور رمضان المبارک میں نے ابتداءً عرض کیا کہ ہم نے کبھی نہیں اللہ سے مانگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے کرم سے عطا کرتے ہیں, ہم پر فضل کر دیتے ہیں, احسان کر دیتے ہیں. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کا مہینہ نہیں ہے, رجب کا مہینہ نہیں ہے, اس سے پہلے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینے پہلے اللہ سے مانگتے ہیں میرے مولا رجب میں شعبان میں بھی برکتیں عطا فرما, ہماری زندگی کو اتنا لمبا کر دے, ہمیں رمضان چاہیے تاکہ ہم رمضان میں آپ کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہو, نیچے ہم اپنی جھولیاں پھیلا کے آپ کی رحمتوں کو وصول کر سکیں. لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں مولا مجھے رمضان چاہیے, مجھے رمضان چاہیے, میری امت کو رمضان چاہیے. اور پھر رمضان المبارک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رمضان سے ہٹ کے جو زندگی تھی, دن اور رات وہ تو دن کو بھی لوگوں کو اللہ کا قرآن سناتے, دعوت توحید دیتے, لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرتے,
لوگ ظلم و ستم کی انتہا کرتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیاں گواہ ہیں. کوئی گلی اور کوئی چوک، کوئی چوراہا اور کوئی گھر اور کوئی مکان ایسا نہیں ہے، کوئی شخص اور کوئی فرد، کوئی اس وقت کی جماعت ایسی نہیں ہے جس کو آقا مدنی نے لا الہ الا اللہ کی دعوت نہ دی. جب تنہا تھے، اکیلے تھے، تو اکیلے صفا پہ کھڑے ہو کے سب کو جمع کیا اور سب کو دعوت دی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو. ہم تو لا الہ الا اللہ کو جانتے نہیں ہیں. وہ لا الہ الا اللہ کے مطلب کو، معنی کو جانتے تھے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. اکیلے تھے تو گھر کے لوگوں نے، سکے چچا نے گالیاں بھی دی، پتھر بھی مارے. ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ اور شیبہ تھے، بڑے بڑے سردار. میرے آقا مسکین بن کے زندگی گزارتے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ کی دعوت سب لوگوں کو، اس وقت کے اپنے آپ کو روسا کہنے والے، چودھری کہنے والے، امیر کہنے والے، سردار کہنے والے، میرے آقا ان کو بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے. جب انسان کے پاس دنیا زیادہ آتی ہے تو پھر وہ بزدل بھی ہوتا ہے، پھر وہ بخیل بھی بنتا ہے، پھر اس کے سامنے دین کی اتنی قدر نہیں رہتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی لیے دنیا کو پسند نہیں کیا، اور دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. آپ سنتے رہتے ہیں اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو کسی کافر کو اللہ کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ دیتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت دی اور پھر ساتھ آئے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے تو انہوں نے تو ان کے پاس جو معلومات تھا، جو دولت تھی، وقت کے تاجر تھے، مکہ میں بڑا نام تھا، لیکن جب لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کیا تو پھر اس دولت کو کوئی اہمیت نہ دی. لا الہ الا اللہ کو، ایمان کو، اسلام کو، دین کو، اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھا، سب کچھ قربان کیا، لیکن اپنے ایمان پر، دین پر آنچ نہیں آنے دی. اس کو میں کمزوری نہیں آئی، اور جب سب کچھ قربان کر دیا پھر اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کی شان میں قرآن کریم میں آیات اتاری، اور جب سب کچھ دین پر قربان کیا
تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی لسان نبوت سے فرمایا کہ لوگوں، میری امت میں سب سے اونچی شان والا، سب سے بڑی عزت والا، عظمت والا اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا کہ جب سب میرے مخالف کھڑے تھے، میں نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو تنہا ابو بکر تھا جو میرے ساتھ کھڑے ہو گیا۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ، ابو بکر صدیق نے بھی کہا لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا اس بات کی شہادت دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ ابو بکر نے گواہی دی، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے پر میرے چچا نے مجھے پتھر مارے تھے، میرے چچا نے مجھے گالیاں دی تھی، میری برادری کے لوگوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھا دیے تھے۔ میں مکہ چھوڑ کے اکاسا کے بازار میں گیا، میں نے دعوت دی، میں کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لوگوں پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک شخص پیچھے سے وہ پتھر مجھے مار رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ پاگل اور دیوانہ ہے، اس کی بات نہ سننا، اس کی بات نہ قبول کرنا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ مجھے پتھر مارنے والا اور وہ میری دعوت کو جھٹلانے والا میرا چچا ابو لہب تھا۔ اور فرمایا کہ میرے بعد جب ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا تو میرے پاس آ گیا، کہا آقا آپ نے مجھے جو کلمہ پڑھایا ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بیت اللہ میں چلا جاؤں، وہاں پہ لوگ کھڑے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، میں انہیں دعوت دوں کہ بت یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، بتوں کی عبادت نہ کرو، جو بیت اللہ جس اللہ کا یہ گھر ہے اس کی عبادت کرو اور لا الہ الا اللہ پڑھو۔ آپ مجھے اجازت دیں۔ کہا ابو بکر میں تنہا لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لوگ مجھے مارتے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں، میرے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، تم ایسا نہ کرنا، تم ایسا نہ کرنا، کہیں تمہیں بھی تکلیف نہ پہنچے۔ آقا آپ مجھے اجازت دیں، اگر آپ اللہ کی توحید کے لیے، آپ کلمہ طیبہ کے لیے، آپ لا الہ الا اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھا سکتے ہیں تو ابو بکر کی آپ کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا ہے؟ ابو بکر کی اگر اللہ کی توحید کے لیے لا الہ الا اللہ کی دعوت کے بدلے میں ابو بکر کی جان چلی جائے، ابو بکر کے ٹکڑے کر دیے جائیں تو ابو بکر دنیا اور آخرت کی کامیابی سمجھے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے اجازت دی، ابو بکر دیکھ لو، یہ دعوت تو ساری کائنات میں چلے گی، یہ دعوت تو قیامت تک چلے گی، یہ دعوت تو میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی چلے گی، یہ دعوت ابو بکر میرے سارے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی چلے گی، اور یہ قیامت ہی اسی وقت آئے گی جب یہ دعوت ختم ہوگی،
جب تک یہ دعوت چلے گی قیامت نہیں آئے گی. جب تک لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگتے رہے گا، ترانہ لوگ گاتے رہیں گے، یہ کائنات اپنی آب و تاب کے ساتھ رہے گی. اور جب میرے امتی لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیں گے پھر قیامت آ جائے گی. پھر یہ زمین اس کے لیے حکم ہوگا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند کی چاندنی ختم ہو جائے گی. یہ زمین ختم، آسمان ختم، مشرق و مغرب ختم. فرمایا کہ اگر یہ قائم ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ قائم رہے گا. تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں اور آپ اس لحاظ سے بڑے خوش نصیب ہیں. ہم اپنے نبی سے بہت دور ہیں، ہم اپنے آقا سے بہت دور ہیں، ہم صحابہ کرام کے بہت، اہل بیت اعظام کے دور کے بہت دور چلے گئے. لیکن ایک لحاظ سے ہم خوش نصیب بھی ہیں، امتی تو آقا کے ہیں، غلام تو صحابہ کرام کے اسی ابو بکر صدیق کے غلام ہیں. عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، معاویہ، حسنین و کریمین، 1,24,000 صحابہ کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں. اس لیے تو ہم انہی کی بات کو لے کر، انہی کے دین کی بات کو لے کر، انہی کے کلمے کو لے کر آگے چل رہے ہیں. اور اس لحاظ سے بھی ہم بہت خوش نصیب ہیں. میرے آقا نے فرمایا تھا، صحابہ کرام کی جماعت سامنے موجود ہے. صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو میری طرف سے، تمہیں بشارت ہو میری طرف سے، اس لیے کہ تم نے مجھے دیکھا. تم خوش نصیب ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، میری غلامی میں آئے، اللہ کی توحید کو قبول کیا. لیکن میرے صحابہ تم نے مجھے دیکھا ہے. صحابہ کے لیے ایک مرتبہ کہا کہ آپ کو میری طرف سے خوشخبری ہو. ہم میں سے تو کوئی موجود نہیں تھا. ہمارے لیے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے 3 مرتبہ مجھ محمد کی طرف سے خوشخبری پہنچے. انہیں 3 مرتبہ میں بشارت دیتا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی مجھ پر ایمان لائے. صحابہ کے لیے ایک مرتبہ، میرے اور آپ کے لیے 3 مرتبہ فرمایا مجھے دیکھا نہیں مجھ پر ایمان لائے. اور ایسے ایمان لائے کہ جب میری عزت کی بات آ جائے، میرے ناموس کی بات آ جائے، اللہ کے دین کی بات ہو جائے، لا الہ الا اللہ پہ حرف آنے لگے تو وہ میرے ایسے امتی ہیں، انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا، نہ قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے. انہیں 3 مرتبہ خوشخبری. اس امت کو جنہوں نے نہیں دیکھا، تو میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں.
کتنی بڑی ہمارے لیے یہ عزت اور سعادت کی بات ہے کہ آقا نے فرمایا 3 مرتبہ میں بشارت دے رہا ہوں، مجھے دیکھا نہیں لیکن میری اداؤں پہ مر مٹتے ہیں، میری سنتوں پہ مر مٹتے ہیں، میرے نظام پہ مر مٹتے ہیں، میری عزت پہ مر مٹتے ہیں۔ آقا کی شان تو بہت اونچی ہے، جنہوں نے آقا کے ساتھ نسبت جوڑی، صحابی بنے، گھر والے بنے، ان صحابہ کے لیے بات کے امتی جانے قربان کر دیتے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، وقت کافی گزر چکا، آپ کی برکت سے انتہائی طبیعت پہ بوجھ ناسازی کی حالت میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے کچھ باتیں کہلوا دی، اللہ قبول فرمائے۔ رمضان سے پہلے یہ اللہ کی طرف سے مہمان بن کے ہمارے پاس آ رہا ہے، تو مہمان کے خوب اکرام کیا جاتا ہے، خوب احترام کیا جاتا ہے، خوب اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اور پھر مہمان بھی ایسا جو خالی ہاتھ نہیں آ رہا، جو خالی ہاتھ نہیں آ رہا، اللہ کی رحمتیں ساتھ لے کے آ رہا ہے، برکتیں ساتھ لے کے آ رہا ہے، مغفرتیں کا پیغام ساتھ لے کے آ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم نفل پڑھو گے، اللہ ثواب فرضوں کے برابر عطا کریں گے۔ فرمایا تم فرض پڑھو گے، ایک فرض پڑھو گے، اللہ 70 فرضوں کے برابر تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا تم ایک مرتبہ کہو گے مولا 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 70 سال گزار دیے تیری نافرمانی میں، رمضان کا مہینہ ہے، تیری طرف سے رحمتیں برس رہی ہیں، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ رب فرماتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، مجھے اپنی وحدانیت کی قسم ہے، میرے بندے تو اس دربار میں نہیں آیا جہاں سے دھدکار دیا جاتا ہے، جہاں پر تانے ملتے ہیں، یہ دنیا والوں کا دربار نہیں، میں نے اپنی رحمتوں کی بارش کی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان کے علاوہ بھی میرے دربار میں آتا تو میں تمہیں معاف کر دیتا۔ اب تو رمضان کا مہینہ ہے، میں تمہیں تانا بھی نہیں دیتا۔ 70 سال کہاں گزارے، 50 سال کہاں گزارے، کیا کیا گناہ کرتا رہا، میں تمہیں گناہ کا گنواتا بھی نہیں ہوں، شرماتا بھی نہیں ہوں، تمہیں شرمندگی کا بھی نہیں کہتا۔ مجھے تو ایک مرتبہ کہے گا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ وہ مہینہ آ رہا ہے، وہ مہمان آ رہا ہے جو آیا تھا۔ اسی ماہ مبارکہ میں قرآن نازل ہوا تھا، اب قرآن کی بہاریں بھی شروع ہوگی، اب صدقہ خیرات کی بہاریں بھی شروع ہوگی، اب شہری کو بھی لوگ دعائیں مانگ رہے ہوں گے، دن کو روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کاٹ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، راتوں میں قیام کر کے تراویح میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں رو رو کے اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الملك كله أسألك الخير كله أعوذ بك من الشر كله اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم اے محبوب اللہ اے پیارے اللہ ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرما میرے مولا جو کہا اور سنا گیا اپنی رضا کے لیے قبول فرما اے پیارے اللہ اس مجلس کی برکت سے ہماری سابقہ زندگی کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے آئندہ کے لیے گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما اے اللہ اپنی نافرمانیوں سے بچا اپنے حکموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اپنے سچے رسول کے سچے طریقوں پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے مولا جن بزرگوں اور ساتھیوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرما اللہ ان کو بہترین اس کا اجر عطا فرما اے میرے مولا ہمیں اپنی دین پر استقامت نصیب فرما اللہ عافیت نصیب فرما پیارے اللہ آنے والا مبارک مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنی برکتوں کے ساتھ یا اللہ اس کی پوری عبادات کے ساتھ اور پورے حقوق کے ساتھ میرے مولا پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ عطا فرما کہ ہم آپ کو راضی کر سکے یا اللہ جو مسلمان بیمار ہے میرے مولا سب کو صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما اے پیارے مولا ہمارے جتنے مسلمان ہمارے عزیز و اقارب ہمارے رشتہ دار ہمارے والدین اور مسلمان مرد و عورتوں میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں پیارے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے میرے مولا ان کی آخرت آسان فرما دیجئے پیارے اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے روشن فرما دیجئے پیارے اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما میرے مولا سب کو جنت الفردوس کا مہمان بنا لیجئے اے میرے مولا ہماری دینی اور دنیاوی ضرورتوں کو پورا فرما ہماری حاجات کو پورا فرما ہماری مشکلات کو اے مشکل کشا تنا میرے مولا تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے ہماری مشکلوں کو آسان فرما اے پیارے اللہ تو تنا ہی حاجت روا ہے ہماری حاجتیں پوری فرما اے میرے مولا ہماری جو زندگی باقی رہ گئی اپنے حکموں کے مطابق اپنے سچے رسول کے سچے طریقوں پر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جب تک زندگی ہے اسلام والی زندگی اور جب موت آئے تو ایمان والی موت عطا فرمانا یا اللہ زندگی میں بھی آخرت میں بھی
موت کے بعد بھی ہم پہ اپنی رحمت شامل حال فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا وتب علينا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی نبینا محمد رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین.